وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین کرام، سورہ مزمل آیت نمبر 6 سے 10 آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا دلی تعلق جوڑ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا المزمل. اے کملی کی جھرمٹ والے حبیب، آپ رات کو نماز میں قیام فرمایا کریں. O you enwrapped one, قم اللیل الا قلیلا. مگر تھوڑی دیر کے لیے. نصفہ او انقص منہ قلیلا. آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم کر دیں. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یا اس پر کچھ زیادہ کر دیں اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے. سامعین کرام، سورہ مزمل آیت نمبر 6. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. بے شک رات کا اٹھنا یہ نفس بہیمی کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت بات بھی درست ہوتی ہے، خوب ہوتی ہے. دیکھیں، اس میں بڑا ایک لطیف نقطہ ہے، ایک حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے نفس کو پائمال کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے پھر مختلف ذرائع ہیں، اور دیگر ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ رات کو اٹھ کے اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں اور رب سے بات چیت کریں. دیکھیں، رات کو اٹھنا جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ رات نیند انسان کو اگر آئی ہو اور ابھی نیند عادی کی ہو تو لہذا اٹھنا جو ہے اس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے. عام طور پہ انسان سستی کا شکار ہوتا ہے، تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے، نیند کا بوجھ ہوتا ہے. لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کے جو عاشق ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کی خاطر اٹھ جاتے ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ سے یعنی اٹھنے کے بعد جو ہے، یعنی یہ رات کو اٹھنا، عرض کر رہا ہوں رات کو اٹھنا، اور اس میں یعنی یہ یعنی ان لوگوں کے لیے بہت بھاری ہے جو اللہ سے محبت نہیں رکھتے. کچھ لوگ تو عادتاً ان کو صبح اٹھنے کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس وقت جب آپ کی نیند ابھی باقی ہو
اور رب کے حضور کھڑے ہونے کے لیے آپ اٹھ جائیں شوق سے، چستی سے، فوراً، اور اپنے نفس کو قابو پا کر، تو اس سے نفس کے جو تزکیہ ہے اس میں مدد ملتی ہے. نفس کی خواہشات جو ہیں آپ رد کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ناشئۃ اللیل، کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے، اس کو خوب روکتا ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور اس وقت بات درست ہوتی ہے. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایک مومن متقی کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو صاحب ایمان لوگ ہیں ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے ان کو مختلف طریقے بتاتا ہے. اس میں ایک طریقہ جو ہے رات کو اٹھ کے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے اور رب سے بات چیت کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک شخص اپنی نیت اور ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کے لیے وہ یعنی نیند سے جاگ جائے پھر باتیں کرے، تو اس وقت وہ باتیں کرنا جو ہے بڑا اچھا اثر کرتا ہے. یعنی آدمی جو ہے خالی ذہن ہوتا ہے، ایک جذبے سے وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے اور پھر اسی جذبے سے وہ رب کے حضور کھڑے ہو کے ان سے رب سے بات چیت کا آغاز کر دیتا ہے. تو یہ بڑی ایک اچھی عادت ہے اگر کوئی اسے اپنا لے. بہرحال آگے چلتے ہیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے وقت آپ کو اور مشاغل ہوتے ہیں. واذکر اسم ربک، اچھا اب یہ ان لک فی النہار سبحا طویلا کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پہلے مخاطب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، لیکن اس کے بعد پیغمبر کے بعد جو ہے جو وارثان نبی ہیں، جو علماء امت ہیں، جو متقین ہیں، جو نبی کے سچے امتی ہیں، ان کے لیے ظاہر ہے کہ ان کی زندگی فالتو تو نہیں ہوتی. یہ تھوڑی سی توجہ سے سنیں بات. جو رب کے ماننے والے ہیں، رب کے چاہنے والے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی ہے، تو وہ زندگی مصروف گزارتے ہیں. اب وہ مصروف زندگی میں ظاہر ہے کہ مختلف حالات کار ہوتے ہیں، لیکن جو بھی حالت ہوتی ہے وہ اس کی رب سے قربت کا ذریعہ ہوتی ہے. یہ بات تھوڑی توجہ سے سنیں. یعنی انسان مومن جو اللہ کو چاہنے والا ہے، اللہ کے منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے، اس کے تمام کام جو ہیں، خواہ اس کا تعلق کسی بھی جہت سے ہو، تو اس کے تمام کاموں میں چونکہ للہیت ہوتی ہے، لہٰذا یہ اس میں مصروف رہتا ہے. اس کے تمام کام جو ہیں وہ عبادت کا درجہ رکھتے ہیں. چاہے وہ رزق کما رہا ہے، چاہے وہ کوئی شخص ہے علم حاصل کر رہا ہے، یا کوئی اور کام میں مصروف ہے، لیکن تمام کام یہ بات نوٹ کر لیں کہ انسان کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے. اللہ کے لیے اس کا ہر کام ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی جب یہ تمام یعنی دن میں ایسا ہوتا ہے کہ دن میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے دن میں موقع فراہم کیا ہے کہ یہ کام کرے، باہر نکلے، کوئی کام کرے، جو بھی اپنی اپنی حیثیت سے. یعنی کوئی آدمی دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ عرض کریں، یا ایک طالب علم ہے وہ اپنی کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، سبق سیکھ رہا ہے، یا ایک دکاندار ہے دکان میں بیٹھا ہوا ہے، یا ایک ملازم پیشہ ہے وہ ملازمت کر رہا ہے، اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. یہ تمام کام جو ہیں یہ نیکی کے کام ہیں. یہ بات میں آپ کو بتا دوں، یہ تمام کام جو ہیں نیکی کے ہیں، اچھے کام ہیں، لیکن یہ مشاغل ہیں. تو ان لک فی النہار سبحا طویلا، نبی کی ذات تو یعنی ایک الگ ان کی شان ہے کہ ان کا ہر کام جو ہے وہ تو اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی ان کی مصروفیات ہیں، لیکن مصروفیات تو ہے نا، شغل. سبحن کہتے ہیں یعنی تیرنے کو. انسان تیرتا ہے تو ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے، تو بہت سے مشاغل ہوتے ہیں. تو دن کے وقت
لیکن رات کا وقت جو ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ رات کے جب وقت آ جائے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم فارغ ہو جاؤ تو اٹھ جاؤ، کمر باندھ لو اور رب کی طرف جو ہے جٹ جاؤ، رب کی طرف توجہ اور اس کی طرف. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ صرف نبی کی ذات اس کی مخاطب نہیں ہے، یہ نبی کے امتی جو ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور تم اپنے رب کے نام کو یاد کرو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کے اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اس آیت میں بڑا گہرا مضمون ہے، اور وہ یہ بھی ہے سامعین کرام کہ انسان جو ہے وہ اصل اس کا کام یہ ہے دنیا میں آ کے، اصل اس کا کام یہ ہے کہ یہ رب کو یاد کرے، رب کے نام کو یاد کرے، یا ویسے ہی رب کی طرف متوجہ ہو اور ہر جہت سے اپنے دل کا تعلق کاٹ کے اللہ کی طرف لگا لے. اور یہ بڑا یعنی ایک حکمت والا جملہ ہے، اور میرے اور آپ کے لیے یکساں طور پہ مفید ہے کہ تبتل، اس کو کہتے ہیں تبتل، ہر طرف سے کٹ کے یا بے تعلق ہو کے اللہ ہی کی طرف ہم اپنی جو توجہ ہے وہ مرکوز کر لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اور اللہ کا نام، اس میں دوسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رب کا نام یاد کرو. اب یہ نام کا جہاں تک تعلق ہے تو تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، آپ کے رب کا نام جو ہے بہت بابرکت ہے. تو اس کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جتنا برکت والی ذات ہے، جتنا نام میں اس کی برکت ہے. تو بہرحال یہ یعنی اس میں قیمتی نقطہ ہے کہ آپ رب کو یعنی چلتے پھرتے بیٹھتے لیٹتے یہ آپ نے اپنے رب کی یاد کرنی ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. بہرحال جو رب کی یاد ہے نا سامعین کرام، یہ اصل دین ہے، اصل اسلام ہے، اور رب کی یاد میں ہی سب کچھ ہے. انسان دیکھیں، ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ سے سنیں. انسان یا تو رب کو بھلا کے زندگی گزارے گا، یا رب کی یاد میں زندگی گزارے گا. عام طور پہ تو ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں. یہ بات آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں. اور اللہ کی یاد کا جہاں تک تعلق ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح ہاتھ میں رکھ کے یا کاؤنٹر انگلی پہ سچا کے آپ اللہ کے نام کا ورد شروع کر دیں. ذکر لسانی کا اپنا ایک درجہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اصلی جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آن، ہر ہمہ وقت اور ہمہ جہت یاد رہے. کوئی لمحہ آپ کا رب کی یاد سے خالی نہ ہو، کسی لمحے آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. اور دیکھیں، جب بات چلی ہے ذکر اللہ کی تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اصل ذکر اللہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے آپ اسے کبھی نہ بھولیں، اسے اچھی طرح یاد کر لیں، اس مقصد کو اپنی منزل بنا لیں، اس منزل کے راستے پر آپ چل پڑیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق. تو بولا ذکر اللہ اکبر کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ اللہ کی یاد بڑی چیز ہے.
اور اللہ کی اذکر اللہ ذکرًا کثیرا، اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کیا کرو۔ لیکن یہاں میں آپ کو یہ بات قطعیت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی یاد صرف زبان سے نہیں ہوتی، زبان سے ایک حصہ تو ہے بے شک، لیکن اصل یاد یہ ہے کہ آپ کا رخ اللہ کی طرف ہو، آپ نے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا ہو، اور آپ کا یہ اقرار ہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری تمام مصروفیات، میری زندگی، میری موت، یہ اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ تو بہرحال یہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ہر طرف سے بے تعلق ہو کے، دیکھیں اصل میں مجاہدہ جو ہے، مجاہدہ آپ جانتے ہیں نا، مجاہدہ یہ ہے کہ آپ دل کو پاک کر لیں، غیر اللہ کی یاد سے آپ دل کو پاک کر لیں، اور اللہ کی یاد سے آپ اپنے دل کو آباد کر لیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یعنی ہر طرف سے کٹ کر آپ اپنا تعلق صرف اللہ کی ذات سے جوڑ لیں، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیں، اور اللہ کی یاد کے لیے زندگی گزاریں، اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں، تو تب تو آپ کامیاب و کامران ہوں گے اور نقصان سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے تو آپ کا انجام یعنی نقصان میں ہوگا، آپ نقصان اٹھائیں گے دنیا کی زندگی میں۔ اصل یاد جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور اللہ کی یاد میں نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن اگر اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کا نہ مقصود ہے، نہ معبود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، تو آپ نقصان میں ہیں سامنے کرام۔ یہ بات اچھے طریقے سے آپ نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب، وہ رب ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، اپنا کارساز اسی کو بنا لو۔ اور دیکھیں اس آیت کی اگر ہم دیکھتے ہیں تفصیل کہ اس کا مطلب کیا ہے، رب المشرق والمغرب، دیکھیں ہمارا تو اپنے رب پر کوئی اعتماد و بھروسہ نہیں ہے کہ وہ رب المشرق ہے یا نہیں ہے، رب سے تو ہمارا تعلق کٹا ہوا ہے، لیکن بات یہ نقصان کی ہے۔ اگر ہمارا ایسا رویہ ہو اپنے رب کے ساتھ تو ہم پھر نقصان میں ہوں گے، لیکن ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اس کے نام کو یاد کرنا ہے، رب سے اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو اپنا رب تسلیم نہیں کرتے، یعنی ربوبیت کے تقاضے پورے نہیں کرتے، رب کے سامنے سر نہیں جھکانے کو ہم تیار، اور ہم اپنی مرضی زندگی جینا چاہتے ہیں، تو یہ تو یعنی ربوبیت سے انکار ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کارساز بنا لو۔ ہمارے کارساز تو بہت ہیں، اور ہمارے یعنی ہم میٹیریل سے کارسازی چاہتے ہیں، یہ میری دکان ہے، یہ میرا کارخانہ ہے، یہ میری ملازمت ہے۔ بعض لوگ اپنی ملازمت کے سلسلے میں کتنے محتاط رہتے ہیں اور متفکر رہتے ہیں کہ میری ملازمت کہیں ختم نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایسی پریشانی کی حالت آتی ہے ملازمت میں، یا کاروبار آپ کا نہیں چل رہا، تو اور یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو آپ نے اپنا کارساز سمجھا ہوا ہے۔ ملازمت ہے بھئی، تمہاری نصیب میں یہاں ملازمت ہوگی تو ہوگی، نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اسباب بنا دے گا، تمہارے رزق کے اسباب تمہارے لیے پیدا کر دے گا، اور وہاں سے تمہیں رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہو۔
چنانچہ وہ آیت بھی ہے نا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جس نے بھی تقوی اختیار کر لیا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اسے مشکلات سے نجات کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ بہرحال اللہ کو محض خالص اللہ کو اپنا کارساز بنا لینا، اس میں ہماری فلاح ہے دنیا اور آخرت کی، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اور لیکن ہمارا جو طرز عمل ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، جو باتیں یہ لوگ کہتے ہیں دل آزار، ان پر صبر کیجیے۔ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور اچھے طریقے سے ان سے کنارہ کش ہو جائیے۔ ظاہر ہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو لا تسمعو، تم نہیں سنا سکتے مردوں کو۔ اب مردے جو ہیں مطلب اس سے مراد وہ مردے نہیں ہیں جو قبر میں ہیں، لیکن اس سے مراد زندہ انسان ہیں جنہوں نے یعنی موت زندگی کے مقابلے میں انہوں نے موت کو پسند کر لیا ہے۔ دیکھیں انقلاب، وہ ایک شاعر نے شعر بھی کہا ہے نا کہ جس میں نہیں انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہیں انقلاب موت ہے وہ زندگی۔ تو ہم نے تو عام طور پہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ سے سنیں۔ جس نے دنیا کو چن لیا اصل کہ یہی میری کامیابی یا ناکامی کی جگہ ہے اور یہی دنیا ہی کی خوشیاں میری خوشیاں ہیں اور دنیا کی جو نقصان ہے وہ میرا نقصان ہے، یہ شخص جو ہے مردہ ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے، اور یہ حقیقت میں مردہ انسان ہے جس نے اپنے دل کو ظاہر کی محبت سے آباد کر لیا ہے اور اللہ کے یاد سے اس کا دل غافل ہے۔ احسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا جعلنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ کیا تمہیں میں نہ بتاؤں وہ آدمی جو سب سے زیادہ نقصان میں ہے، یعنی اعمال کے نتائج کے حساب سے سب سے زیادہ نقصان میں جا رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین کانت ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری کوششیں جو ہیں وہ دنیا کے لیے ہیں، ویحسبون، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ انہم یحسنون صنعا، کہ یہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، اس کو ہم نے دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ان سے لا تعلق ہو جائیں اچھے طریقے سے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے راستے کی رکاوٹ ہو یا آپ کے راستے میں امداد نہ ہو تو دلی طور پہ آپ نے اس سے تعلق توڑ لینا ہے۔ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا، دلی طور پہ بھی تعلق توڑ لینا ہے، اور جہاں یعنی ضرورت کے تحت آپ بات کر سکتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ آپ کا بھائی ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، ضرورت کے تحت آپ تعلقات تو اس سے رکھ سکتے ہیں، لیکن دل کا تعلق آپ اس سے نہیں رکھ سکتے۔ یعنی وہ لوگ جن کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے، آپ دلی تعلق ان سے نہیں رکھ سکتے۔ یہ بات ایک نوٹ کر لیں۔ آپ کے دوست تو متقی ہیں، مومن ہیں، اللہ ہے، اس کا رسول ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ وصالح المؤمنین، ایسی آیت ہے کہ تمہارا دوست تو اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور صالح مومن ہے۔ تو واہجرہم حجرا جمیلا، یہ ایک ضروری بات ہے، اگر آپ اس کو نوٹ کرتے ہیں تو کر لیں کہ
غیر اللہ سے محبت، ان سے تعلق، دلی تعلق، یہ حرام ہے۔ غیر اللہ سے تعلق دلی طور پہ، اور ان کے ساتھ گھلنا ملنا جو ہے یہ حرام ہے، ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ آپ کی منزل ہے، اللہ آپ کا مقصود، محبوب اور مطلوب ہے۔ آپ کو اللہ ہی سے راستہ جوڑنا ہوگا، اللہ ہی کے دربار میں حاضری دینی ہوگی، ہمہ وقت ہمہ جہت، ہر وقت اور ہر جگہ آپ کو اللہ سے اپنا تعلق، ایک نہ ٹوٹنے والا تعلق بنانا ہوگا، اور دیگر لوگوں سے، ان سے یعنی غیر اللہ سے۔ اب غیر اللہ میں دیکھیں، آپ کی بیوی آ سکتی ہے، شوہر آ سکتا ہے، اور آپ کے بھائی آ سکتے ہیں، باپ ہو سکتا ہے، ماں ہو سکتی ہے، بہنیں ہو سکتی ہیں، جو بھی ہے، لیکن ان سے اچھے طریقے سے آپ نے کٹ کے زندگی گزارنی ہے دلی طور پہ۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک ہی گھر میں اگر آپ رہتے ہیں تو رہیں، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا۔ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. The vigil of night is more effective and better suited for recitation. إن لك في النهار سبحا طويلا. In the daytime, you have lengthy work to do. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. So remember the name of your Lord and devote yourself to Him wholeheartedly. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. Lord of the East and the West, there is no God but He, so take Him as a trustee. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. And endure patiently what they say and withdraw from them politely. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔